لگتا ہے اس بار بھی بکرے کا فوٹو خرید کر بقرہ عید میں اس کو پھاڑیں گے اور آپا سے اس مسئلے کا حل پوچھیں گے تو آپا یہ کہے گی کہ آپ کی نیت تھی تو اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو شیطانی طاقتیں ایسے ہی مشورے دیا کرتی ہیں۔ 3 سال پہلے جن شیطانی طاقتوں نے آپ کو راتوں رات فنا کر دیا اور یہ ہمارے لیے بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ انہی شیطانی طاقتوں نے آپ کو فنا کرنے کے منصوبے تیار کرنا شروع کر دیے تھے جب آپ جیل میں تھی۔ اویسی میں اور میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ اویسی کھلا دشمن تھا اور یہ چھپے دشمن ہیں اور اویسی سے زیادہ خطرناک ہے۔ 3 سال پہلے آپ پر اچانک حملہ ہوا تھا۔ اس کے لیے 1,72,000 انویسٹرز آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے تھے اور آپ کا سپورٹ کر رہے تھے ہر انداز میں اور آپ کو دعائیں دے رہے تھے۔ لیکن اس بار جو آپ کے دشمن ہیں وہ چھپے دشمن ہیں اور آپ کے دوست بن کر اپنے آپ کو آپ کا دوست بتا رہے ہیں۔ اب اگر ان شیطانی طاقتوں سے دوبارہ کوئی تخریب کاری ہوتی ہے اور کوئی تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو وہ مائیں جن کے بچوں کی شادیاں توڑوا دی آپ نے، وہ مائیں جن کے گھروں کے چولہے بند کروا دی آپ نے، وہ مائیں جن کے گھروں کی چھت چھین لی آپ نے، وہ آپ کی اور آپ کے اہل خاندان کی خدمت جب تک آپ حیات ہو اور آپ کے اہل خاندان حیات ہے مرتے دم تک آپ کی خدمت کریں گے اور مہیلاؤں کی سیوا کرنے کی بلا کو آپ سے دور بھگائیں گے۔ کسی بھی محاذ پر کامیابی حاصل کرنا ہو تو دشمن کو شکست دینا لازم ہوتا ہے، چاہے وہ کھلا دشمن ہو یا پھر چھپا دشمن۔ آج ہم کوئی مومن ہو، مسلمان ہو تو اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی تکبر کیا ہوتا ہے، فتنہ انگیزی کیا ہوتی ہے، لیکن شیطانی طاقتوں کو ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ تکبر کیا ہے اور فتنہ انگیزی کیا ہے؟ اس سے تو صرف اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ آج برسوں ہمارے گھروں میں اس کمپنی سے آسودگی تھی اور آج بھی ہم اس رشتے کا احترام کر رہے ہیں۔ آپا جان، جب تک آپ اللہ کے قوانین پر نہیں چلو گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کے وعدے جھوٹے ہوں گے۔ اس کمپنی کو ایک غیبی طاقت چلا رہی تھی جو آج تک آپ نہیں سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا، یہ ارادہ کر لیا کہ بھئی مجھے انویسٹروں کا پورا پیسہ دینا ہے اور نفع کے ساتھ بھی دینا ہے، اس کے باوجود آپ کے وعدے جھوٹے ہوں گے کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور جب آپ کے وعدے جھوٹے ہوں گے تو یہی چیز اس کمپنی کو لیکویڈیشن میں ڈال دے گی اور وہ مائیں
جو پریشان حال ہے، جو مکمل طور پر معاشی طور پر تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، ان کی بدوائیں آپ کے ساتھ ہو جائے گی، ان کی نفرت آپ کے ساتھ ہوگی. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. میری بات کہیں خون سے لکھ کر لے لینا آپا جان کہ اگر جذبہ شاہین کو آپ نے انویسٹروں کے سامنے آ کر جلایا نہیں، اس کو پھاڑا نہیں، تو 100% یہ کمپنی لیکویڈیشن میں چلے جائے گی. اور اللہ تکبر کے بارے میں، تکبر کرنے والوں کو کس طرح سے فنا کرتا ہے، وہ آپ کے انجام سے دنیا عبرت حاصل کرے گی. اور اس کے بعد سارے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. آپا جان اب بھی وقت ہے، جذبہ شاہین کو لوگوں کے سامنے آ کے پھاڑو اور جلاؤ، کیونکہ آپ لوگوں کے پیسے سے کاروبار کر رہی ہو، اپنے پیسے سے نہیں کر رہی ہو. لوگوں کی امانتیں ہیں آپ کے پاس میں. اس کے لیے آپ اگر ایسا نہیں کرتی تو عنقریب آپ 25 لاکھ مسلمانوں کی معاشیات تباہ اور برباد کر ڈالو گی.